اونچا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا، بادشاہی عطا فرمائی، ایک بادشاہی جسمانی، ایک بادشاہی روحانی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے بادشاہی عطا فرما دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جسموں پر بھی حکومت فرماتے ہیں اور سرکار اللہ کی دی ہوئی شان سے روحوں پر بھی حکومت فرماتے ہیں۔ اب سرکار کی حکومت کی چند مثالیں پچھلی بار سن لی تھیں، سنا تھا نا؟ سرکار نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کو کیا کر دوں؟ بولو، فرض کر دوں۔ میں تو فرض نہیں کر سکتا نا، سرکار کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پتہ چلا سرکار کا یہ اختیار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لاخرتهم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل۔ فرمایا میرے غلاموں، اگر مجھے تمہاری تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں نماز عشاء آدھی رات سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہ دیتا، میں لازمی قرار دیتا کہ نماز عشاء تب پڑھنی ہے جب آدھی رات گزر جائے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا لولا ان اشق علی امتی لأخرت صلاۃ العشاء الی ثلث اللیل۔ فرمایا تمہاری تکلیف کا بڑا خیال ہے، کہیں تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، اگر تمہاری تکلیف کا احساس میں نہ کرتا تو میں تمہیں آرڈر دیتا خبردار رات کے 3 حصے گزرنے سے پہلے عشاء نہ پڑھنا۔ فرمایا یہ تو پہلے پڑھنے کی اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم اوکھے نہ ہو جاؤ، تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ، وگرنہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے میں اس طرح سے بھی کر سکتا، بولیے کر سکتا ہوں۔ پھر پچھلے جمعہ میں نے حدیث سنائی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کو حرام فرما دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ بولیے، پتہ چلا جو پہلے سے حلال ہو حضور اس کو حرام بولیے کر سکتے ہیں۔ آگے جو حرام ہو ہمارے آقا کبھی کبھی کسی کے لیے وہ حلال بھی کر سکتے ہیں، حلال بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں تو کافروں نے اعلان کر دیا جو ڈھونڈ کے لائے گا سرکار کو اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ تو ایک آدمی ہے جس کا نام ہے سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک۔ اس نے سنا بھی 100 اونٹ، بلے بلے بلے، انعام تو بڑا ہے، تو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ مکہ شریف سے جو راستہ جاتا ہے مدینہ شریف کی طرف، اس راستے پر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ سراقہ آ گیا ہے اونٹوں کی لالچ میں، اب یہ جا کر کافروں کو بتائے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، فکر نہ کر، ہم اس کا بھی انتظام کر لیتے ہیں، فکر نہ کر۔ آئے کیوں؟ سرکار کو اللہ نے اختیار جو عطا فرمایا ہے نا، فرمایا فکر نہ کر۔ سراقہ آئے، پہلے تو بڑبڑانے لگے، پتہ لگ گیا ہے، لے کر جاتا ہوں تمہیں، بتاتا ہوں انہیں 100 اونٹ ملیں گے۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کرم فرما، اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، کرم فرما۔ بس سرکار کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، سراقہ کی سواری پاؤں سمیت زمین کے اندر دھنس گئی۔ کہتے جی مہربانی کرو مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ اس کو آزاد کر دے، چھوٹ گئی سواری۔ پھر شیطان نے ورگلایا
کہتا ہے میں بتاتا ہوں جا کے۔ جیسے اس نے یہ بولا دوبارہ اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے، پھر رونے لگا، منتیں کرنے لگا، کہتا جی مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا درائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں مارے پھر رہے ہو، میں تو تجھے اپنی غلامی کے اندر ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن پہنے ہوئے ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسر اور کسرا جو بادشاہ ہیں ان کے جو خاص استعمال کے سونے کے کنگن ہیں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تو میری غلامی کے اندر آئے گا اور وہ کیسر و کسرا کے جو خزانے ہیں ان کے سونے کے جو کنگن ہیں، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ان کو پہنے گا، تو ان کو پہنے گا۔ اب اس نے کہا جی میرے لیے امان لکھ دیں، معافی نامہ لکھ دیں، لکھ کر دے دیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ وہ پھر مسلمان ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں زندگی گزارتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ہو گئے بیمار، حضور کی وفات کے بعد بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، گھر والے پریشان، حتیٰ کہ انہیں لگا 100% یقین ہو گیا کہ اب بچ نہیں سکتے۔ ماتھا پکڑ کے سارے گھر والے بیٹھ گئے۔ حضرت سراقہ نے پوچھا خیر تو ہے؟ متھے پھڑی بیٹھے ہو، وہ خیر ہے تمہیں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ حکیم کہتے ہیں کہ بس آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب آپ 2 گھڑی کے مہمان ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو حضرت سراقہ نے کیا ارشاد فرمایا کملے ہو گئے ہو، اے بھولے ہو تم، کملے ہو؟ او خیال کرو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں دیکھ رہا ہوں تم میری غلامی میں آئے گا اور کیسر و کسرا بادشاہ جو ہیں ان کے جو سونے کے کنگن ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ فرمایا ابھی تک وہ کیسر و کسرا فتح نہیں ہوئے، ان کا خزانہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آیا، اور ابھی تک ان کے سونے کے کنگن میرے ہاتھوں کے اندر نہیں آئے، جب تک یہ نہیں ہو سکتا فرمایا تب تک اسرائیل بھی نہیں آ سکتا، تب تک اسرائیل بھی۔ بولو اب بتاؤ شریعت کیا کہتی ہے؟ سونا مرد کے لیے کیا ہے؟ بولیے حرام ہے، لیکن سرکار نے حضرت سراقہ کے لیے سونا حلال کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے، بالکل، سبحان اللہ۔ اب اور بھی سنتے جائیے۔ ابو داود شریف، حدیث شریف کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں، 6 مشہور کتابیں ہیں، ان میں سے ایک تو بخاری ہے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داود شریف، ابن ماجہ شریف۔ تو ابو داود شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک شخص ہے، اس کو نبی کریم علیہ السلام نے نبوت دعوت دی مسلمان ہونے کی، تھا وہ کام کاج والا مزدور آدمی، سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا جی کلمہ تو پڑھ لوں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن یہ توڑے والا کام بہت اوکھا ہے، کام بہت مشکل ہے مسلمان ہونا، 5 نمازیں ڈیلی کی کون پڑھے گا، روزے کون رکھے گا، میں نے تو محنت کش آدمی ہوں، 5 نمازیں میں تو نہیں پڑھ سکوں گا۔ ہاں اگر آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ نمازیں 2 پڑھ مسلمان ہو جا تو سودا منظور ہے، میں ابھی ہو جاتا ہوں، ورنہ یہ 5 والا کام مشکل ہے، میں 5 نہیں پڑھ سکتا۔ اب اگر ایسی صورت میں کوئی بندہ میرے پاس آئے، آپ کے پاس آئے کہ مجھے 3 نمازیں معاف کریں، 2 پڑھوں گا مسلمان ہوتا ہوں، تو کیا آپ اجازت دے سکتے ہو؟ نہ میں دے سکتا ہوں۔ ہاں ہم یہ کہیں گے بھائی نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں، کتنی فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں، تو مسلمان ہو جا، بے شک 2 ہی پڑھتے رہنا، بڑے نقصان سے بہتر ہے چلو چھوٹا نقصان ہو، مسلمان تو ہو جانا، بھلے تو 2 ہی پڑھنا، مسلمان ہو جا، فرض 5 ہی رہیں گی۔ ہم فرض نمازیں معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے،
لیکن سبحان اللہ وہ بندہ میرے پاس تھوڑی آیا تھا، آپ کے پاس تھوڑی آیا تھا، وہ تو اللہ کے محبوب کے پاس آیا تھا نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے تو 2 نمازیں ہی پڑھ لیا کر، تیری 2 ہی 5 کے برابر شمار ہوں گی۔ آیا آیا جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اچھا ایک بات پھر سن لیں، یہ جو ہمارے ہاں مختار کل کا لفظ بولا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ الوہیت والے اختیار حضور کے پاس ہیں، خدائی والے اختیارات ہیں، نہ، الوہیت والے خدائی والے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ نبوت سے متعلقہ نبوت کے دائرہ کار کے اندر ختم نبوت کے دائرے میں جتنے بھی اختیارات ہیں نبوت والے اللہ نے وہ حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں نا مختار کل نبی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبوت سے متعلقہ جتنے بھی اختیار ہیں اللہ نے وہ حضور کو عطا، بولو صحیح، فرمائے ہیں۔ آپ ذرا سنتے جانا، بخاری شریف میں لکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے مکہ کے لوگ، آپ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ کہتے جی مکی نبی تو وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھائے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو بخاری میں لکھا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور مکہ شریف کے اندر جو پہاڑ ہیں جس پر غار حرا ہے، پہاڑ کے ایک ٹکڑا اس طرف آ گیا، دوسرا ٹکڑا اس طرف آ گیا۔ اب یہ بتاؤ یہ بغیر اختیار کے ہو رہا ہے؟ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کو ذرے کا اختیار نہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ پتہ چلا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو ذرے کا اختیار نہیں، اللہ نے بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ہاں یہ اگر کوئی کہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اختیار نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اختیار نہیں، لیکن جب اللہ توفیق دے تو کبھی اشارے سے چاند 2 ٹکڑے کرتے ہیں، کبھی ڈوبا ہوا سورج بھی واپس موڑ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث بھی سن لو، سبحان اللہ۔ سرکار کے صحابی ہیں، نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ، آقا بڑی حدیثیں سنتا ہوں، بخاری شریف میں ہے، بڑی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، کچھ کرم کرے نا۔ اب یہ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو حکیم اس کو کہیں گے یہ کھاؤ، یہ کرو، وہ کرو، ڈاکٹر کہیں گے گولیاں کھاؤ، یہ لگواؤ، وہ کرو، وہ کرو، یہی ہے نا علاج اس کا، اور کیا ہے۔ لیکن حضور کے پاس جب یہ مسئلہ گیا، آقا بڑی باتیں آپ سے سنتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں، یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں، آقا کرم فرمائیں مجھے حافظہ کی نعمت عطا فرما دیں، کرم فرمائیں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابسط ردا کا، فرمایا ایسا کرو اپنی چادر اتارو اور اس کو نیچے بچھاؤ، اپنی چادر نیچے بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَبَسَطْتُهُ، میں نے اپنی چادر کو بچھایا، قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، حضور علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ اب ہوا کے اندر ہمارے آقا نے یوں کیا، ایسے چادر کے اندر ڈال دیا، فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، فضا کے اندر یوں حضور نے پھر لب بھرا، یوں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بک بھریا، بھرا پھر ڈال دیا، 3 مرتبہ سرکار نے یوں کیا۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ دمہ
فرمایا اس کی چادر کو اپنے ساتھ لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں فَدَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتَ شَيْئًا بَعْدَ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، اللہ کی قسم ہے اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات نہیں بھولا، حضور نے ایسا کرم فرما دیا۔ اب یہ حافظ والی نعمت یوں دینا ہم میں سے کسی کے بس میں ہے؟ بولیں نہیں۔ اب ایک بڑی لطیف سی ایک بات ہے، وہ آپ کو عرض کر دوں۔ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا ملتان میں، خانیوار روڈ ملتان پمپ کے پیچھے مدرسہ ہے اشاعت الاسلام، وہاں پر۔ تو میں تقریر کے لیے گیا ادھر بہاول نگر کی طرف۔ اللہ کا فضل ہے میں اس وقت بھی تقریریں کرتا تھا۔ میں واپس آ رہا تھا تو یہ ٹھینگی ہے نا اڈا، ٹھینگی اڈے پر گاڑی رکی تو چند پلے پلائے مولوی گاڑی کے اندر سوار ہوئے، ہاں جی، تو میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں اس وقت ابھی داڑھی نہیں تھی، باتیں شروع کر لی انہوں نے، ہمارے ساتھ چلو تو یہ کرو وہ کرو، باتیں ہوتی رہی، کئی باتیں ہوئیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں۔ میں نے کہا جی خود تو نہیں رکھتے، میرا رب نے دیے ہی اتنے ہیں، میں تمہیں شمار کرانا بھی چاہوں تو کرا نہیں سکتا، اللہ نے دیے ہی اتنے اختیار ہیں، اتنی شانیں اللہ نے دی ہیں۔ مجھے کہنے لگے اگر اختیار تھا تو چچا کو کلمہ پڑھا لیتے۔ میں نے کہا یار حضور کی بارگاہ ہے، عقل نہیں دوڑاتے، وہ بڑی بارگاہ ہے، اپنی عقل سنبھال کے رکھ، وہ بڑی بارگاہ ہے۔ نہیں جی نہیں، عقل کی بھی تو سننی چاہیے نا، عقل بھی کچھ کہتی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اختیار تھا تو چاچے کو سیدھا کر لیتے، کلمہ پڑھا لیتے۔ میں نے کہا اچھا، اگر دین کے معاملے میں، اللہ رسول کے معاملے میں عقل کی ماننی ہے تو ایک بات میں بھی تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، ذرا تم بھی مجھے جواب دے دو۔ کہتے ہیں جی بولے۔ میں نے کہا اللہ نے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، چلو بھی کرو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو، سب نے کیا تھا، ایک نے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا اب تمہارے جیسا بندہ کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مسلمانوں کے خدا کے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، اگر ہوتا کچھ تو سجدہ نہ کروا لیتا۔ میں نے کہا بات تو عقلی کر رہا ہے تو کیا جواب دو گے؟ فما جوابکم فہو جوابنا، جڑا تیرا جواب وہ میرا جواب۔ کیا جواب دے گا؟ کہتے ہیں میں اس کو جواب دوں گا بھائی اللہ کو اختیار ہے، اللہ نے صرف آرڈر دیا تھا، پاور کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ پاور کا اظہار کرتا، اپنی طاقت دکھاتا تو کسی فرشتے کو کہتا کہ گراؤ اس کو حضرت آدم کے قدموں میں، تو کیسے شیطان انکار کر سکتا تھا؟ میں نے کہا بھلے لوگا تو ادھر بھی کہہ لینا کہ میرے نبی نے دعوت دی تھی، اپنی نبوت کی پاور نہیں دکھائی تھی، جو چاند توڑ سکتے ہیں، سورج موڑ سکتے ہیں، پتھر چلا سکتے ہیں، پہاڑوں کو سونے کا بنا سکتے ہیں، مردے جلا سکتے ہیں، اس آقا کے لیے ایک چچا کو سیدھا کرنا کوئی مشکل تھا؟ سرکار نے اپنی نبوت کا، سرکار نے پیغام پہنچایا، اپنی پاور اور طاقت کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگر سرکار اپنی خدا داد صلاحیتوں کا اظہار فرماتے تو کون تھا جو سرکار کی پاور کے سامنے ٹک سکتا تھا؟ وہ سرکار کی پاور سن لو۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جب شروع میں اعلان نبوت فرمایا تو ہمارے آقا علیہ السلام مکہ شریف میں ایک راستے پر تبلیغ کے سلسلہ میں تشریف لے گئے، تو ادھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جدھر ایک پہلوان رہتا تھا، نام تھا اس کا ریکانہ۔ اب آپ کو پتہ ہے پہلوان تو پھر وہ جو کھاتے پیتے بھی کچھ ایسا ہیں، پھر کام شام کرتے ہیں تو باڈی ڈولے شولے ان کے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ پہلوان تھا، اس کا سامنا ہو گیا نبی کریم علیہ السلام سے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ریکانہ چل کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھ، کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ کہتا ہے جی مجھے تو باقی باتوں کا پتہ نہیں، باقی کہانیاں معاملے میں نہیں جانتا، میں تو کشتی کا ماہر ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، سلوٹ مارتا ہوں جو مجھے چت کر دے، مجھ سے جیت جائے۔ اگر آپ نے مجھ سے کچھ منوانا ہے
تو آپ مجھ سے کشتی کر لیں، اگر آپ جیت جائیں گے تو میں آپ کی دعوت کو مان لوں گا، وگرنہ میں اپنے راستے پر، آپ اپنے راستے پر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، کیا سرکار کو اللہ نے کشتیاں کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ بولیے۔ فَحَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ فرماتا ہے رسول کے ذمے ہے صرف پیغام پہنچانا، بس، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہر نبی نے یہ اعلان کیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں سوائے پہنچا دینے کے۔ پہنچانا ذمہ ہے، منوانا ذمہ۔ بولیے، جب منوانا ذمہ ہی نہیں تو پھر یہ سوال ہی کیوں، بھئی اس کو نہیں منوایا تو اس کو نہیں منوایا؟ بھئی پہنچانا تھا ذمہ۔ توجہ ہے؟ تو اب میں جو تقریر کر رہا ہوں، مجھ سے کوئی کہے مولوی صاحب تقریر بعد میں کرنا، پہلے بینی پھڑ، اگر بینی جیت جاؤ گے تو تقریر سنیں گے، وگرنہ کسی اور کو لا کر بٹھاتے ہیں۔ تو میں کہوں گا بھی میں نے سنانی ہے تقریر، یہ بینی پکڑ دی میں نہیں جانتا، تم کسی اور کو ڈھونڈو، تقریر سننی ہے سنو، نہیں تو کوئی اور بندہ لے آؤ، یہی ہوگا نا، اس کے علاوہ تو نہیں نا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام چاہتے تو یہ فرما دیتے کہ رکانا، میرا کام ہے نبوت کا پیغام پہنچانا، توحید اور رسالت کا ہوکا دینا، پیغام پہنچانا، تم نے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا تو تمہاری اپنی مرضی ہے، مانو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اگر انکار کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ حضور چاہتے تو یہ جواب بھی عطا کر سکتے تھے، جواب ٹھیک ہوتا یا نہیں؟ جواب تو ٹھیک تھا، لیکن ایک مطلب نکل سکتا تھا کہ پیغام پہنچانا تو آتا ہے، کشتی کا فن ہے، یہ مطلب بن سکتا تھا۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آجا بھائی تو اپنا رانجھا راضی کر لے، تو جیسے راضی ہوتا ہے تو آ صحیح، کسی طرح سے آ، تو اللہ کے در کا سوالی تو بننا، مسلمان تو ہونا، آجا۔ تو اب پہلوانوں کی طرح اس نے اپنی قمیض اتاری، ڈولے شولے کسے، پٹنا تے ہاتھ شات مارے، وہ دائرہ کھینچا، اس کا چکر لگایا، ڈنڈ شن نکالنے کے بعد اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے لیے تیار ہوئے تو پہلوان بھی پہلے تو حیران، بھئی پہلوانوں والی باڈی تو نہیں، سرکار کا تو جسم بڑا نرم و نازک، بڑا پیارا ہے، سونا ستھرا وجود مبارک ہمارے آقا کا۔ اب اس نے سوچا پہلوانوں والی باڈی بھی نہیں اور کشتی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، چلو۔ اب جب کشتی شروع ہوئی، یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا، اب اس پہلوان نے ہاتھ بڑھایا، ادھر سرکار نے بھی ہاتھ بڑھایا، ادھر پہلوانی کی طاقت تھی، ادھر نبوت کی طاقت تھی، نبوت کی طاقت تھی۔ بس ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا سرکار نے، ایسے گھمایا، رکانہ نیچے اللہ کا محبوب اوپر آیا ہے، سرکار اوپر ہیں۔ اب جب وہ نیچے گر گیا تو اب پھر وہ دیکھنے لگا، حیران ہو کہ ہکا بکا رہ گیا، بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ، اور میں تو بڑوں کو بچھاڑ دیتا ہوں، یہ تو پہلوان بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کوئی اتفاقی امر ہو۔ کہتے جی دوبارہ پھر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ دوبارہ پھر اس نے اپنے وہ جو کرنے تھے حربے کیے، چکر لگایا، یوں کر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسے ہاتھ مروڑا، رکانہ نیچے، اللہ کا حبیب اوپر آیا ہے، سرکار اوپر ہیں۔ اب وہ پھر حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اب سوچنے لگا جی ٹھیک ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جیت گئے ہیں آپ، لیکن باریاں تو 3 ہوتی ہیں نا، باریاں تو 3 ہوتی ہیں۔ حضور اگر چاہتے تو یہاں بھی فرما دیتے بھائی سیریس تو میں نے جیت لی ہے، 2 بار میں جیت چکا ہوں، ایک بار تو جیت بھی لے گا تو کچھ کر لے گا نہیں، پھر میں تیری تسلی ایسی ہوتی ہے تو آ جا، تو آ صحیح۔ تیسری مرتبہ بھی کشتی ہوئی، میدان لگا، رکانہ نیچے، اللہ کا محبوب اوپر آیا ہے۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا
خیر تیسری مرتبہ رکانہ جب کشتے سے ہار گیا، اب اس نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی دونوں طاقتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ جب جنگ احزاب ہوئی، جنگ خندق ہوئی، خندق کھودنے لگے صحابہ، خندق کھودتے کھودتے ایک بڑی ساری پتھریلی چٹان آ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے سوچا یہ چھوٹی سی پتھر کی چٹان ہے، زور لگاتے ہیں ٹوٹ جائے گی، لیکن صحابہ باری باری زور لگاتے گئے، تھک گئے، ٹوٹ نہ سکے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ایک پتھر آ گیا بیچ کے اندر، سب نے ٹل لگا لیا، زور لگا لیا، پتھر نہیں ٹوٹ سکا، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں۔ اب بخاری شریف کے اندر لکھا موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر ہتھوڑا مارا، 3 ضربیں لگا کر سرکار نے اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دیا۔ پتہ چلا سرکار کو اللہ نے روحانی جسمانی ہر طرح سے باکمال بنایا تھا، جس کو سارے صحابہ باری باری ٹل لگا کر نہ توڑ سکے، جس پتھر کو مولا علی بھی نہ توڑ سکے۔ وہ مولا علی حالانکہ کیا طاقتیں ان کی خیبر کے اندر، وہ دروازہ جس کو بعد میں 80 بندے نہ اٹھا سکے، اکیلا مولا علی نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ وہ مولا علی بھی جس کو نہ توڑ سکے اس کو اللہ کے محبوب نے توڑ دیا تھا۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا تھا اور بت جو مکہ کے اندر لگے ہوئے تھے کعبے کے اندر، ان کو توڑنے کی باری آئی، نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا ہے، سرکار ایک ایک بت کو گراتے ہیں اور فرماتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سرکار نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک اونچا بت رہ گیا، اس کا تک ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر قدم رکھیں، میں کھڑا ہو جاؤں گا، آپ کا ہاتھ مبارک بلند ہو جائے گا، آپ اس بت کو گرا دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، ذرا وہ بھی غور کریں جو کہتے ہیں کہ مولا علی سارے نبیوں سے حتیٰ کہ نبی پاک سے بھی زیادہ افضل ہے، ان کو غور کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا علی بڑی شان ہے تمہاری، لیکن یہ نبوت کا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے کندھوں پر چڑھو۔ اب حضور علیہ السلام نیچے تشریف فرما ہے، حضرت علی کندھوں پر کھڑے ہوئے۔ اچھا وہ ایک بات آتی ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے ضعیف ہے، مجھے نہیں پتہ، کوئی مجھ سے گارنٹی نہ لے، پہلے بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ اس کی سند وند کیسی ہے۔ وہ ویسے کرنی سے جب حضرت علی کی ملاقات ہوئی تو پوچھا تھا کہ تم نے کبھی محمد کو دیکھا؟ تو حضرت علی نے کہا جی ہم تو روزانہ ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ پوچھا کہ بتاؤ کہ ان کی داڑھی میں بال کتنے سفید تھے، سر میں کتنے سفید تھے؟ حضرت علی سوچنے لگے۔ حضرت اویس نے کہا اس کا مطلب تم نے اوپر اوپر سے دیکھا ہے، اندر سے سرکار کو نہیں دیکھا۔ اب حضرت علی کو ایک بات یاد ہے، فرمایا ہاں ایک مرتبہ میں نے سرکار کو اندر سے بھی دیکھا تھا کہ کس شان کے مالک ہیں۔ وہ ویسے کرنی نے پوچھا کب؟ کہا جب بت توڑے جا رہے تھے، سرکار نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر جب بلند کیا تھا تو میں پتہ ہے کتنا بلند تھا، کتنا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار نے جب بلند کیا تو میں آسمانوں کی بلندی کو پہنچ گیا، اگر میں چاہتا تو آسمان کے تاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا۔ حضور نے اپنی نبوت کی پاور اور طاقت سے اتنا بلند فرما دیا تھا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔